الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس اور محفل عزیز وقار، اللہ رب العزت کا انتہائی احسان و کرم کہ اس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے واسطے جمع فرمایا اور کچھ کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا جائے سنا جائے اللہ اس کو ہم کو اپنی زندگی میں لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، مقدس اور پاکیزہ مہینہ ہم سے چلا گیا، ہم کو الوداع کہہ گیا. یقیناً یہ زندگی ہماری اسی طرح ہے، جو دن گزر رہے ہیں ہم بھی اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں. جو ایام اور وقت اور گھڑیاں گزر رہی ہیں ہم بھی اپنی موت کے قریب جاتے جا رہے ہیں. ہمیں یہ رمضان کا الوداع ہو جانا، رمضان کا چلا جانا یہ پیغام دیتا ہے اور ہمارے لیے یہ پیغام سنا رہا ہے کہ رمضان المبارک کا جیسے ابھی استقبال کے لیے سب کچھ تھا، ابھی اس کا انتظار تھا، ابھی اس کی تیاریاں تھی، ابھی اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے سارے انتظامات تھے، ابھی اس کے آنے سے پہلے خوشیاں تھیں، ابھی اس کے آنے سے پہلے گھر کے انتظامات تھے. چند دن ہوئے ہیں کہ معلوم بھی نہیں ہوا کہ کیسے چلا گیا. رمضان گزر گیا، عبادت ہوتی نہیں، رمضان گزر جاتا ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا. یہ پیغام ہمارے لیے ہے کہ قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وقت گزرتا چلا جائے گا اور وقت کا معلوم نہیں ہوگا. مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ ایک دن کے برابر، ایک دن ایک ساتھ ایک گھنٹے کے برابر محسوس ہوگا. انسان ابھی پیدا ہوا اور اس کی زندگی 70 سال 80 سال گزر جائے اور مر جاتا ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ 80 سال کہاں گزر گئے. معلوم ہی نہیں ہوتا کہ 80 سال کی زندگی کے اندر اتنے سارے ایام تھے میں نے کیسے گزار دیے، پتہ ہی نہیں چلتا. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ تھا ہی نہیں، دنیا کے اندر جیا ہی نہیں، دنیا کے اندر تھا ہی نہیں. تو یہ الوداع رمضان، یہ رمضان کا مہینہ کا چلا جانا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، لوگوں جس طرح رمضان کا مہینہ چلا گیا ہماری زندگی بھی چلی جانی ہے، ہمیں بھی موت کا ذائقہ چکھ لینا ہے. لہذا نہ معلوم کس کو اگلا رمضان نصیب ہو، نہ معلوم کس کو اگلی تراویح نصیب ہو، نہ معلوم کس کو اگلے روزے نصیب ہو. اس لیے اپنے اعمال کو صحیح کرو، اپنے اعمال کو اچھے کرو اور ہر رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھو، ہر تراویح کو اپنی آخری تراویح سمجھو، ہر رمضان کے روزوں کو اپنے آخری روزے سمجھو، ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھو. جب اس زندگی کے ساتھ
اور اس ارادے کے ساتھ ہم رمضان گزاریں گے کہ ہو سکتا ہے اگلا رمضان مجھے نہ ملے، ہو سکتا ہے اگلی تراویح نہ ملے، ہو سکتا ہے اگلے روزے نہ ملے، تو پھر رمضان کی عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، پھر رمضان کی رونق ہی الگ ہوگی، پھر رمضان کی برکت ہی الگ ہوگی۔ اور اگر ہم سے یہ رمضان ایسے ہی چلا گیا اور گزر جاتا ہے بے قدری میں، تو یقین پھر ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن ہمیں یہ چند چیزیں ہمارے لیے پیغام دے گیا، ہمیں یہ رمضان کا مہینہ کچھ سبق دے گیا، ہمیں یہ رمضان کا مہینہ شوق دلا گیا، ہمارا یہ رمضان کا مہینہ ہمیں رغبت دلا گیا۔ کیا رغبت دلا گیا؟ اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کیا تھا، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگی کے اندر تقوی آ جائے، تمہاری زندگی کے اندر پرہیزگاری آ جائے، تمہاری زندگی کے اندر گناہوں سے بچنے کا ہنر اور گناہوں سے بچنے کا مادہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ایک مہینے میں مشق کرائی، اللہ رب العزت نے روزے رکھوا کر ایک مہینے میں شوق پیدا کرایا گناہوں سے بچنے کا، ایک مہینے میں گناہوں سے بچنے کی رغبت دلائی، شیطان کو قید کر دیا گیا، لوگوں کو عبادت کی رغبت دلائی، لوگوں کو عبادت کا شوق دلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، شریعت صرف چند روز کے لیے نہیں ہے، شریعت پوری زندگی کے لیے ہے۔ یہ ایک مہینہ تو رغبت دلانے کے لیے آتا ہے، یہ ایک مہینہ شوق دلانے کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تقویٰ صرف رمضان میں ہو، نہیں، بلکہ اس رمضان کے روزوں کا مقصد یہ ہے کہ تقویٰ جس طرح تم رمضان کے مہینے میں کرتے ہو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہو، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتے ہو، اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہو، بد اخلاقی سے تم بچتے ہو، بد نگاہی سے تم بچتے ہو، بد کرداری سے تم بچتے ہو، اور اپنے ہاتھوں سے کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچ جائے، تم ان تمام سب باتوں سے بچتے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، رمضان یہ پیغام دیتا ہے، اے لوگو رمضان میں تم نے مشق کر لی، اب اس کا اثر تمہاری زندگی میں اگلے رمضان تک ہونا چاہیے۔ یہ تقویٰ صرف رمضان تک ہی محدود نہیں ہے، اس تقوی کا اثر، اس روزے کا اثر اگلے 11 مہینے نظر آنا چاہیے، اگلے زندگی میں نظر آنی چاہیے۔ اگلے 11 مہینے تمہارے اندر شوق دلا دیا گیا، رغبت دلا دی گئی، ٹریننگ دے دی گئی۔ جب کسی چیز کو جو ہے لوگوں پر لادا جاتا ہے، مسلط کیا جاتا ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، اس کی مشق ہوتی ہے نا، اس کی مشق کرائی جاتی ہے، ٹریننگ کرائی جاتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ نے ہمیں ٹریننگ کرا دی، رمضان کے مہینے میں شوق پیدا کر دیا، کس لیے؟ کہ آئندہ کی زندگی تمہاری 11 مہینے کی ہے، تمہاری زندگی کے اندر 11 مہینے کے اندر اس ایک رمضان کے روزے رکھنے کی برکات، اس کے ثمرات تمہاری زندگی کے اندر آنے چاہیے۔ یہ رمضان ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، یہ رمضان ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر تقویٰ آ گیا تو تم سب سے بڑے ولی بن جاؤ گے، تمہاری زندگی کے اندر تقویٰ آ گیا تم سب سے بڑے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، تمہاری زندگی کے اندر تقویٰ آ گیا تم سب سے اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ اس دور میں نمازیں پڑھنے بھی آسان، تہجدیں پڑھنی بھی آسان، تلاوت قرآن بھی آسان، ذکر و اذکار بھی آسان، عبادت بھی آسان، ساری چیزیں آسان ہو سکتی ہے، لیکن گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں تو اور زیادہ فتنے کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، گناہوں کا دور ہے، موبائل کا دور ہے۔ اس دور میں اگر کوئی آدمی نوافل کا اہتمام زیادہ نہیں کرتا، صرف فرائض پر اکتفا کرتا ہے، لیکن اپنی زندگی کو گناہوں سے بچاتا ہے، وہ اس سے بڑا متقی ہے جو تہجد گزار ہو۔ ایک آدمی تہجد پڑھ رہا ہے، نوافل کا اہتمام کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، لیکن زندگی کے اندر گناہ ختم نہیں ہو رہا، رات کو رو رہا ہے، رات کو جو ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، صبح کو اٹھتا ہے نہ حرام کی تمیز نہ حلال کی تمیز، صبح کو اٹھتا ہے نہ نگاہ کی حفاظت نہ زبان کی حفاظت، صبح کو اٹھتا ہے گناہ کے اندر ملوث ہے، راتوں کو تہجد میں پوری رات گزار رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، لیکن ایک آدمی صرف فرائض پڑھ رہا ہے، صرف فرض نمازیں پڑھ رہا ہے، سنتوں کا اہتمام کر رہا ہے، نوافل کا اہتمام نہیں، لیکن گناہ سے بچتا ہے۔ وہ جو گناہ سے بچنے والا ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہے، وہ اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ولی ہے۔ اس دور میں
اگر ولی کوئی بننا چاہتا ہے اس دور میں اللہ کا پسندیدہ کوئی بننا چاہتا ہے تو نمازیں، یہ عبادتیں سب اپنی جگہ ہے، لیکن عبادت کر کر اپنی زندگی کو گناہ سے جو بچاتا ہے وہ سب سے بڑا متقی ہوگا، وہ سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا، وہ سب سے بڑا اللہ کا پسندیدہ ہوگا۔ یہی رمضان ہمیں پیغام دیتا ہے، یہی رمضان ہمیں یہ سبق سکھلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو سن لو، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز، اللہ کے نزدیک تمہیں سب سے مکرم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جو نماز خوب پڑھتا ہو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جو نوافل بہت پڑھتا ہو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جو تلاوت قرآن کرتا ہو۔ یہ سب عبادتیں اپنی اپنی جگہ ہے، ان کا بھی انکار نہیں، لیکن اللہ نے فرما دیا تمہاری تلاوت ہو، تمہاری نماز ہو، تمہارا روزہ ہو، تمہاری زکوٰۃ ہو، تمہارا صدقہ ہو، سب اپنی جگہ ہے، لیکن اگر زندگی کے اندر تقویٰ نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر زندگی کو ہم نے گناہ سے نہیں بچایا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ پیغام ہم کو رمضان دے رہا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد بتایا اور اس کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کا ہنر اور شوق پیدا کرایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے اور اپنے بچوں کے خاطر وہ حرام کو منہ نہیں لگاتا، اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، قرآن میں فرما رہے ہیں من امرہ یسرا، تقوی کا فائدہ، گناہ سے بچنے کا فائدہ اللہ آخرت میں جو دے گا وہ تو دے گا ہی اپنی شان کے مطابق، دنیا کے اندر یہ فائدہ ہے کہ اللہ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں، زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو انسان گناہ سے بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، جو رمضان کا مقصد تھا، جو رمضان کا اصل مقصود تھا، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو تنگی سے نجات دے دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو مصیبتوں سے نکال دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو مشکلات سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا۔ یہی نہیں، اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اے لوگو اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا، تم نے زندگی کے اندر گناہ سے بچنے کا مادہ پیدا کر لیا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے، تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا، وہاں سے تمہارا ذہن بھی نہیں جا سکتا، تمہارا ذہن اس طرف رسائی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ایسی جگہ سے تمہیں رزق دے گا، اللہ رب العزت اتنا رزق دے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم چھوٹے تھے، ہم سب لوگ چھوٹے تھے تو زندگی کے اندر کیا تھا؟ روپیہ پیسہ کہاں تھا؟ نہیں تھا۔ کیا کسی کو پتا تھا کہ میں آگے چل کے کروڑ پتی بن جاؤں گا؟ کیا کسی کو پتا تھا کہ میں آگے چل کر 1,00,000 پتی بن جاؤں گا؟ کس کو معلوم تھا میرے گھر عالی شان ہو جائے گے؟ کس کو معلوم تھا میری زمینیں ہو جائے گی؟ لیکن یہ اللہ رب العزت کا کرنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر اور گناہ سے بچنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت ہمارے حق میں فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو روزہ رمضان یہ جو چلا گیا یہ ہمیں سبق دے گیا اور بتلا گیا کہ زندگی کے اندر تقوی ہوگا تو زندگی کامیاب ہے، دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی تقوی کی مثال نہیں ملتی، تقوی کی مثال نہیں ملتی۔ تقوی کتنا کہ راستے میں جا رہے ہیں ہاتھ میں چھاتا ہے، راستے میں جا رہے ہیں ہاتھ میں چھاتا ہے۔ چھاتا کس لیے ہوتا ہے؟ یا تو آدمی بارش سے بچنے کے لیے لیتا ہے یا دھوپ سے بچنے کے لیے لیتا ہے، دو ہی سبب ہوتے ہیں۔ لیکن خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ چھاتے کو گرمی سردی کیا بلکہ دھوپ کے علاوہ بھی سردی کے موسم میں بھی لے کر چلتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت چھاتے کا مقصد تو بارش سے بچنا ہوتا ہے،
چھاتے کا مقصد دھوپ کی تپش سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ حضرت سردی کا زمانہ چل رہا ہے، سردی ہے، اور سردی میں تو آدمی دھوپ کی تمنا کرتا ہے، اور آپ اس میں چھاتا لے کر جا رہے ہیں، کیا مقصد ہے، کیا سبب ہے؟ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا مقصد چھاتا تو لینے کا سردی کے موسم میں یہ ہے کہ جب میں راستے سے جاتا ہوں اور راستے سے گزرتا ہوں اور جو ہے بازار کے اندر گزرتا ہوں، اگر مجھے کوئی غیر محرم نظر آ جاتی ہے اور دور سے میری نظر پڑ جاتی ہے تو میں اس کی طرف چھاتا کر لیتا ہوں تاکہ میری نگاہ اس غیر محرم کے چہرہ تو بہت دور کی بات، غیر محرم کے کپڑوں پر بھی نظر نہ پڑے۔ کتنا بڑا تقویٰ ہے! غیر محرم کا چہرہ، صورت بہت دور کی بات، اس کے کپڑوں پر بھی نظر نہ پڑے، اس لیے چھاتا لے کر چلتا ہوں، اور جس طرف عورت ہوتی ہے اس طرف چھاتا کر لیتا ہوں، نہ کے کپڑے بھیگتے ہیں، نہ صورت بھیگتی ہے، نہ چہرہ بھیگتا ہے، نہ ادھر ذہن جاتا ہے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے اصل زندگی، یہ ہے اللہ کا خوف، یہ ہے اللہ کا ڈر، یہ ہے روزے کا مقصد، یہ ہے رمضان کا مقصد، یہ ہمیں رمضان کا مقصد دکھلا رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، کپڑے کی دکان اور لگایا کرتے تھے۔ تو ایک دن لکھا ہے کہ بارش کا موسم ہو گیا، اور بارش کا موسم، سخت بادل آ گئے، اندھیرا چھا گیا، یعنی دن کے اندر اندھیرا چھا گیا، بالکل کالے کالے بادل، شام کا ٹائم ہے، کالے کالے بادل نظر آنے لگے، اندھیرا ہو گیا۔ لائٹ کا زمانہ تو نہیں تھا اس وقت میں، بجلی کا زمانہ تو نہیں تھا۔ جب کالے بادل چھا گئے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کپڑے کی تجارت اور دکان وغیرہ جو بھی تھی بند کر دی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت ابھی تو وقت نہیں ہوا، ابھی تو کوئی نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے، ابھی مغرب کا بھی ٹائم نہیں ہوا، روزانہ آپ اس وقت بند کرتے ہو، مغرب کے ٹائم یا عصر کے ٹائم، آج آپ نے جلدی بند کر دی دکان، کیا مسئلہ ہے، کیا سبب ہے، کہیں جانا ہے، کہیں سفر کرنا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں، میری دکان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بادل آ رہے ہیں، کالے بادل آ رہے ہیں، روشنی کم ہو رہی ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کوئی گاہک کپڑا لینے والا میری دکان پر آ جائے اور اس کو روشنی میں اچھا کپڑا نظر نہ آئے، وہ بیکار کپڑا لے جائے اچھا سمجھ کر۔ کیوں؟ کیونکہ اندھیرے میں بہت سی چیز نظر نہیں آتی، یعنی وہ کپڑا لے جائے اچھا سمجھ کر، حالانکہ وہ کپڑا اس کوالٹی کا نہ ہو، لیکن اندھیرے کی وجہ سے وہ دھوکہ کھا جائے۔ مجھے پسند نہیں کہ اس اندھیرے کی وجہ سے کپڑا لینے میں کوئی غلطی کر دے، اگر کسی نے کپڑے میں دھوکہ کر دیا تو کل کو اللہ میرے سے سوال کرے گا۔ اس لیے آج میں نے دکان بند کر دی تاکہ لینے والے کو دھوکہ نہ مل جائے، لینے والے کے آنکھوں میں جو روشنی ہے اس کی کمی کی وجہ سے اور آسمان کی وجہ سے وہ اعلیٰ کوالٹی کا کپڑے کی بجائے دوسرا کپڑا لیتا جائے بھول میں، مجھے یہ پسند نہیں، اس لیے آج میں نے دکان کو بند کر دی۔ یہ دیکھیے تقویٰ، صحابہ اکرام کا تقویٰ دیکھیے، ان کی زندگی دیکھیے، سینکڑوں واقعات کتابوں کے اندر ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ رمضان کا پیغام سنانا ہے، رمضان کا پیغام ہمیں دے رہا ہے تقویٰ کرو، تقویٰ اختیار کرو۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، ہم نے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، تسبیح، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، عبادات سب کی ہے، اب ہمیں اسے قبول کرانا ہے۔ ہمیں کیسے معلوم ہے کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کے روزوں کے بعد، رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد بھی نمازوں کا شوق باقی ہے، رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد بھی عبادت کا شوق باقی ہے، تو رمضان کی عبادتیں قبول ہے، رمضان کے روزے قبول ہے، رمضان کی زکاتیں قبول ہے، رمضان کے صدقات قبول ہے، رمضان کی عبادات قبول ہے۔ اور اگر رمضان کے بعد ہماری زندگی پھر سے شیطانی ہوس کے اندر گزر رہی ہے تو سمجھ لینا پھر ہمارے رمضان کے روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں، اس کا ہمیں پھر علم نہیں ہے۔ آج ہماری ہندوستان کے اندر یہی حالات ہے، عید ہوتی ہے تو نمازی غائب ہو جاتے ہیں، عید ہوتی ہے مسجدیں خالی ہو جاتی ہے، رمضان ہوتا ہے نہ جانے نمازی کہاں سے، کہیں زمین نکل جاتی ہے کیا، آسمان نکل، نہیں، ہمارے اندر کوتاہیاں ہو جاتی ہے۔ رمضان گزرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں بس سارا معاملہ ختم،
ساری عبادت ختم. ہم یہ سمجھتے ہیں شریعت ایک مہینے کے لیے ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں شریعت ایک مہینے کے لیے ہے. شریعت ایک مہینے کے لیے نہیں ہے. شریعت تو پوری زندگی کے لیے ہے. شریعت تو پورے سال کے لیے ہے. شریعت تو موت تک کے لیے ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان کے اندر روزے رکھے، عبادتیں کی، ان عبادتوں کو ہمیں آخر میں بھی برقرار رکھنا ہے. رمضان کے بعد بھی ہم نے ان عبادتوں کو، ان نمازوں کو اور ان ذکر و اذکار و تلاوت قرآن کو باقی رکھنا ہے. یہی رمضان کا پیغام ہے اور یہی رمضان کے عمل کو قبول کرنے کا مقصد ہے. اور رمضان کا مہینہ جہاں ہمیں تقوی کا پیغام دے گیا، ہمیں خیر خواہی کا پیغام دے گیا. خیر خواہی، جس طرح ہم نے رمضان کے مہینے میں غریبوں کا تعاون کیا، زکاتیں دی، صدقات دیا اور دوسرے لوگوں کی خدمت کی، اور علماء، ائمہ اور مؤذنین کی خدمت کی، فقیروں کی مدد کی، محتاجوں کی مدد کی، ان کو زکات اور صدقات اور عطیات سے مدد کی، مدارس کی مدد کی، مساجد کی مدد کی. سارے کام رمضان میں ہوئے. یہ خیر خواہی ہمارے اندر پورے سال ہونی چاہیے. یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اس خیر خواہی کو تم اپنی زندگی میں لے آئے تو یقیناً تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی. تمہاری زندگی گویا کہ پورے سال رمضان کی طرح گزرے گی. لیکن افسوس پھر وہی بات جو رمضان سے پہلے شروع ہوئی کہ کہاں گئی ہماری خیر خواہی، کہاں گئی ہماری اسلامی مملکت کی خیر خواہی، کہاں گئے ہمارے 56 ممالک جو اپنے آپ کو اسلامی حکمران اور اسلامی مملکت کہلاتے ہیں. فلسطین کے بچے رو رہے ہیں، فلسطین کے بچے پانی کو ترس رہے ہیں، لیکن اسلامی مملکت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. ان کا ایمان دیکھیے کہ معصوم بچے ٹنکی کو کھولتے ہیں، پانی کے انتظار رہتا ہے، لیکن پانی ختم ہو جاتا ہے، وہیں پر سو جاتے ہیں. ان کو وہ بچے نظر نہیں آ رہے، ان حکمرانوں کو اور اسلامی مملکت کو وہ بچے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ وہ بارش آ رہی ہے اور بارش کا پانی پینے پر مجبور ہو رہے ہیں. ان کو وہ بچے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے. ان آنکھوں نے وہ فوٹو دیکھے ہیں، ان آنکھوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے کہ دیکھنے کے بعد دل کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ اگر ہم نے ان کے لیے دعا نہ کی تو یقیناً ہمارا ایمان نہیں ہے. اگر ہم نے ان کے لیے ہاتھ نہ اللہ کے دربار میں اٹھائے تو ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے پتھر باندھے تھے. نبی کی سنت تھی. ان بچوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر لوگوں کو پیغام دے دیا، اے لوگوں ہم تو بچے ہیں، ہم نے بھوک برداشت کر کے پتھر باندھے، تم گرمی کو برداشت کر کے روزے نہیں رکھ سکتے. تمہارے پاس سب کچھ ہے، مال و دولت، تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. ان آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے، ان آنکھوں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہے کہ بچے کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک لکڑی اس کے پاس موجود ہے اور اس لکڑی کو اپنی دانتوں سے دبا کر وہ لکڑی کو کھا رہا ہے. خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ان آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ ایک حیوان، ایک بلی کا بچہ ان بچوں کو دیکھ کر اپنے آنکھوں سے آنسو نکال رہا ہے. ایک حیوان اپنے آنکھوں سے آنسو نکالنے پر مجبور ہو گیا. وہ بچے بھوک اور پیاس کی شدت میں رہ کر اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہیں. ان کی بھوک اور پیاس میں رہ کر وہ روزے رکھ رہے ہیں، پانی پی کر روزے رکھ رہے ہیں، پانی پی کر افطاری کر رہے ہیں. لیکن ان بچوں کا پرسان حال اور 56 ممالک نہیں ہے. کیا یہ رمضان کا مہینہ خیر خواہی کا نہیں تھا؟ کیا رمضان کے مہینے کے اندر خیر خواہی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا رمضان کے مہینے کے اندر 56 ممالک کا ایمان غیرت میں نہیں آیا تھا؟ انہوں نے لوگوں کو پکار کر کہا، ان کے مکانات کھنڈرات بنا دیے گئے، ان کے مکانات ڈھا دیے گئے، لیکن انہوں نے شکوہ نہ کیا، انہوں نے شکایت نہ کی، انہوں نے اپنے اللہ کو منایا. تراویح کا اہتمام انہوں نے کیا، نمازوں کا اہتمام انہوں نے کیا. بارش کے اندر ابھی 3 دن پرسوں بارش ہو رہی تھی عید کے دن، لیکن خدا کی قسم ان آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ بارش پڑ رہی ہے لیکن بارش کے اندر وہ نماز پڑھ رہے ہیں، بارش کے اندر عید کی نماز پڑھائی جا رہی ہے، بارش کے اندر وہ مصلی بچھا کر اپنے اللہ کو منانے میں لگے ہیں. ان کی زبان پر شکوہ نہیں ہے، ان کی زبان پر شکایت نہیں ہے. وہ لوگوں کو نہیں کہہ رہے ہیں، وہ لوگوں تو یہ کہہ رہے ہیں، اے لوگوں ہمارا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے، ہمارا معاملہ تو اللہ کے لیے ہے. قربان جائیے حماس کے اس لیڈر پر
قربان جائیے حماس کے اس لیڈر پر جس کا نام اسماعیل ہنہ ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، اس کے بیٹے بھی شہید ہو گئے، اس کے پوتے بھی شہید ہو گئے۔ ابھی 2 روز پہلے آپ کو خبر ملی ہوگی کہ 3 پوتے 3 بیٹے اس کے شہید ہو گئے، 6 یعنی اس کا خاندان اجڑ گیا۔ حماس کا لیڈر جو حافظ قرآن بھی ہے، جو تراویح بھی رمضان کے اندر پڑھاتا ہے، جب اس کو خبر ملی کہ تمہارے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا، تمہارے بیٹوں کو جان سے مار دیا گیا، خدا کی قسم اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہوئے، خدا کی قسم اس نے شکوہ شکایت نہیں کی، خدا کی قسم اس نے اپنے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے شہید ہو گئے، اے اللہ میرے پوتے شہید ہو گئے، میری شکوہ نہیں ہے، ان کی شہادت کو قبول فرما دے۔ یہ دعا کر رہے ہیں کون؟ حماس کا حکمراں، حماس کا لیڈر، حافظ قرآن اپنے بیٹوں کی لاشوں پر رویا نہیں، اور یہ پیغام دیا اس نے، اس کے سامنے میڈیا آئی، اس کے سامنے رپورٹر آئے، اس نے یہ کہا کہ میرے بیٹوں کا خون حماس کی جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کے خون سے بہتر نہیں ہے، جس طرح ان بچوں کا خون میری آنکھوں کے سامنے ہے، ان بچوں کے خون سے بڑھ کر میرے بیٹوں کا خون نہیں۔ کہاں ان کا ایمان؟ کہاں گیا ان کا ایمان؟ کہاں ہے ایسا ایمان؟ اللہ رب العزت اگر ہمیں دے دے، ہمارا وہ ایمان نہیں ہے۔ ان کے ایمان کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ان کے ایمان کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے ہم مومن کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ان کے ایمان کو دیکھ کر ایسا رہتا ہے ہمارا ایمان تو ہے ہی نہیں۔ قربان جائیے اس بچے پر جو حضرت مولانا ڈاکٹر صاحب نے سنایا، جامع مسجد کے امام بنگلور کے اندر، انہوں نے بتایا کہ ایک بچے کا آپریشن ہونے والا ہے، ڈاکٹر نے بچے سے کہا کہ بیٹا میرے پاس بیہوشی کرنے کے لیے میرے پاس جو ہے دوائی نہیں ہے، آپریشن کرنا بہت ضروری ہے، بے ہوش کرنے کی دوا نہیں ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اگر میں تمہارا آپریشن کروں گا بڑی تکلیف ہوگی، بڑا درد ہوگا، کیا کرنا ہے؟ سنیے اس بچے کا جواب، اس نے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس بچے نے کہا کہ اے ڈاکٹر آپ آپریشن شروع کریے، میں تلاوت قرآن شروع کرتا ہوں۔ آپ آپریشن کام شروع کریے، آپ تکلیف سے مت ڈریے، آپ مصیبت سے مت ڈریے، تکلیف ہوگی مجھے ہوگی، لیکن جب میں قرآن کریم کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ مجھے کچھ معلوم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان۔ ایسے واقعات کو دیکھ کر ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہوئے تو ہمارا ایمان کہاں ہے؟ لیکن ہم لوگ دعا تو کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے ابھی بتایا یہیں حضور میں، اس کی بات یقیناً میرے دل کو لگی ہے، میرے دل پہ جا کے لگی ہے۔ اس نے کہا حضرت جب تک فلسطین کے بارے میں بیان ہوتا رہا ایمان بڑا تازہ رہا، ایمان کے اندر تقویت ملی ہے، لیکن میں اس رمضان کے مہینے کے اندر میں نے زندگی میں تہجد نہیں پڑھی، رمضان میں بھی زیادہ تہجدیں نہیں پڑھتا تھا، ٹائم پر اٹھتا تھا، نوجوان بچہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس رمضان میں پورے رمضان تہجد کا اہتمام کیا صرف فلسطین بچوں کے لیے، میں نے تہجد اس رمضان میں پڑھی ہے فلسطین بچوں کی دعا کرنے کے لیے، فلسطین بچوں کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے اس رمضان میں نے تہجد کا اہتمام کیا ہے۔ اس نے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ کیا ہمارے پاس دعا کے لیے ہاتھ نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس دعا نہیں ہے؟ ہم کم سے کم ان کے واسطے دعا کر سکتے ہیں، اور وہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ایمان کر لو۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں دعوے سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ اس وقت اس سرزمین پر اگر کسی کو جنتی دیکھنے ہو تو فلسطین کو دیکھ لو، اگر کسی کو جنتی لوگ دیکھنے ہو، جنتی مائیں دیکھنی ہو تو فلسطین کو دیکھ لو، کہ ان کے بچے اجڑ رہے ہیں، ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، لیکن سر سے حجاب نہیں جا رہا ہے، ان کا برقع نہیں جا رہا ہے۔ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، کیا کسی عورت کو بغیر برقعے کے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ وہ اپنے ایمان کو بچا کر ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کر کے ہیں کہ بچے شہید ہو رہے ہیں تو ہونے دو، بچے شہید ہو رہے تھے ہونے دو، لیکن اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے،
ہے لیکن اپنے ایمان کو بچا کر ہے، یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ اے اسلامی مملکت، تمہارے پاس تو طاقت ہے، قوت ہے، رمضان کا مہینہ خیر خواہی کا گزرا ہے، جہاں تم نے خیر خواہی کی، تمہاری خیر خواہی فلسطین کے لیے ہونی چاہیے تھی، تمہاری خیر خواہی فلسطین کو جانی چاہیے تھی۔ بلکہ لکھتے ہیں علماء، اور بہت سارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر صرف اور صرف سعودی اپنی زکوٰۃ نکال دے تو فلسطین کا کوئی بچہ بھوکا نہیں مرے گا۔ صرف زکوٰۃ نکال دے تو فلسطین کا کوئی بچہ بھوکا نہیں مرے گا۔ لیکن یہ مادہ کب ہوگا؟ کہاں گیا ہمارے ایمانیت ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جن کے پاس جو طاقت ہے وہ طاقت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں، ہمارے پاس دعا کا ہتھیار ہے، لیکن اسلامی مملکت کے پاس تو طاقت ہے نا، ان کے پاس تو قوت ہے نا، ان کے پاس تو صلاحیت ہے نا، کم از کم ان کو تو آگے آنا چاہیے، ان کو تو مدد کرنی چاہیے۔ ایک آخری بات جو کل بھی عیدگاہ کے اندر ذکر کی گئی تھی کہ آنے والا وقت الیکشن کا ہے، ابھی چند دنوں کے بعد شاید اگلے جمعے میں الیکشن ہے۔ ایسے میں ہم سب کی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ ہم لوگ اجتماعیت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ سب کے سب ووٹ ڈالیں۔ جس کا ووٹ بنا ہوا ہے کوئی بھی سستی اور غفلت نہ کرے، مکمل طور پر سب ایک ساتھ ہو کر ووٹ ڈالیں۔ اور ووٹ ڈالنا کیا ہے؟ ہمیں ظلم کے خلاف ووٹ ڈالنا ہے، ہمیں ظالم کے خلاف ووٹ ڈالنا ہے۔ یقیناً اگر اس ہندوستان کے لیے ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے اور بڑے بڑے حضرات نے قربانیاں دی ہے اس ہندوستان کو بچانے کے لیے، تو کیا آج ہم مساجد کو بچانے کے لیے، مدارس کو بچانے کے لیے، دینی خانقاہوں کو بچانے کے لیے، تبلیغی مراکز کو بچانے کے لیے، بلکہ اس سب کو چھوڑ دیے انسانیت کو بچانے کے لیے آج ہمارے پاس اگر طاقت ہے تو ووٹ کی طاقت ہے، ووٹ کا ہتھیار ہے۔ اس ووٹ کے ذریعے، اس ووٹ کے طاقت کے ذریعے ہم حکمران بدلنے سکتے ہیں، ہم حکمران تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ایمان جیسی دولت دی ہے، اب ہم سب کی ذمہ داری ہے مدارس کی حفاظت، ہم سب کی ذمہ داری ہے مساجد کی حفاظت، ہم سب کی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی حفاظت، ہم سب کی ذمہ داری ہے اہل ایمان کی حفاظت، ہم سب کی ذمہ داری ہے تبلیغی مراکز کی حفاظت، ہم سب کی ذمہ داری ہے انسانیت کی حفاظت۔ اور اس انسانیت کی حفاظت تب ہو سکتی ہے جب ہم ایک ساتھ ہو کر ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر ظلم کے خلاف ہم جو ہے طاقت کر کر اپنے ووٹ ڈالیں۔ نہیں تو اگر ہم نے سستی اور غفلت برتی تو پھر اس ہندوستان کو برما بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر یہاں اللہ کرے وہ حالات نہ آئے جو فلسطین کے اندر آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہی غفلت رہی تو پھر برما سے بھی بدتر اس ہندوستان کے حالات ہونے والے ہیں۔ اللہ وہ حالات نہ لائے، اس سے پہلے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی طاقت، اپنی قوت، ہمارا یہ مذہبی فریضہ ہے، یہ مذہبی فریضہ ہے کہ ہم ووٹ کا استعمال کریں، ہمارا یہ مذہبی فریضہ ہے کہ ہم ووٹ کی طاقت کا استعمال کریں۔ اس لیے آج جیسا عیدگاہ کے اندر بھی ذکر کیا گیا اور یہاں سے بھی یہی پیغام ہے کہ جن لوگوں کا ووٹ بنا ہوا ہے سب کے سب ووٹ ڈالیں، ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف ووٹ ڈالیں۔ انشاءاللہ جب سارے کے سارے ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس ووٹ کی طاقت کے ذریعے اور سبب سے ہمارے اوپر حاکم اور ظالم جو حکمران ہیں انشاءاللہ اسے ہمیں نجات دلائیں گے۔ اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔